وسطی پنجاب کے اضلاع گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد وغیرہ میں کشتی کے ذریعے نوجوانوں کو ڈنکی لگوانے کے لیے مشہور ہیں، جو انہیں کشتی میں جانوروں کی طرح بھر کر لے جاتے ہیں اور کشتی الٹنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جون میں یونان کشتی حادثے میں پاکستان سمیت سینکڑوں لوگ ڈوب گئے۔ تو شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی دراصل پاکستان کی کہانی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اگر امیر بننا ہے تو اس کا ایک ہی شارٹ کٹ ہے، وہ ہے ڈنکی، ورنہ پھر چند ایکڑ آبائی زمینوں اور محنت مزدوری پر جان رگڑتے رہو۔ یہ سوچ ہے ان پاکستانی نوجوانوں کی جو یورپ جانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈنکی لگانا گجرات اور منڈی بہاؤدین کی پہچان بن چکا ہے۔ ہر نوجوان یورپ جانا چاہتا ہے۔ وسطی پنجاب کے اضلاع گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد وغیرہ میں کشتی کے ذریعے نوجوانوں کو ڈنکی لگوانے کے لیے مشہور ہیں، اور گجرانوالے میں بھی ایجنٹ موجود ہیں جو یورپ کے خواب بیچتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک تو ملک بھر میں پھیلا ہوتا ہے۔ کشمیر اور KPK سے بھی لوگ ڈنکی لگانے کے لیے آتے ہیں، مگر زیادہ رسک انہی علاقوں کے نوجوان لیتے ہیں۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے ہر دوسرے گاؤں میں ڈنکی ایجنٹ موجود ہیں، اور جو لڑکا 15-16 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ یورپ کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ لوگ اپنی جمع پونجی اور جان ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایجنٹوں کا یونان پہنچنے کا ریٹ 6 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہوتا ہے۔ جو مرغا جہاں پھنس جائے ایجنٹ نہیں چھوڑتے۔ غربت جب اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے اور اپنے ملک میں اس سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر ڈنکی ہی خاندان کو غربت سے نکالنے کا واحد راستہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ ڈنکی لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بارڈر کراسنگ کے دوران ان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ یا ایجنٹوں کے اغواکاروں کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں یا جیلوں میں جا پڑتے ہیں، اور کچھ کی تو لاشیں ہی نہیں ملتی، ایران کے صحراؤں میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور 90 کی دہائی میں ایران، ترکی اور یونان کے راستے ڈنکی لگا کر بڑی تعداد میں لوگ یورپ پہنچے، لیکن پھر 9/11 کے بعد حالات بدل گئے۔ بارڈرز پر سختیاں بڑھ گئیں اور حادثات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ڈی پورٹ کرنے کے بجائے گولی مارنے اور صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ جو لوگ خود ڈنکی لگا کر گئے ان میں سے بیشتر ایجنٹ بن گئے، کیونکہ اب وہ سارا پروسیس جان چکے تھے۔ ڈنکی زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے لگائی جاتی ہے۔ ایجنٹ نوجوانوں کو پہلے بلوچستان کے علاقوں چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر سے ایران لے جاتے ہیں، جہاں سے وہ ترکی کا بارڈر کراس کراتے ہیں اور پھر یونان کا بارڈر کراس کر کے خوابوں کی سرزمین یورپ میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ تمام راستہ اتنا کٹھن اور دشوار گزار اور پرخطر ہوتا ہے کہ کئی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور کئی ایجنٹس کے دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بارڈرز پر ان کا اکثر شکاری کتے بھی ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بلوچستان میں داخلے کے ساتھ ہی ان نوجوانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بند کنٹینرز میں، بڑے ٹرکوں میں سامان کے نیچے یا بسوں میں بنے خفیہ خانوں میں چھپا کر لے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو ایران کے بارڈر تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر پیدل کرنا ہوتا ہے۔ ان میں اکثر نوجوان بھوک پیاس سے، سردی اور گرمی کی شدت سے مر جاتے ہیں۔ دوسرا سمندری راستہ ہے۔ ایجنٹ ڈنکی مارنے والوں کو پہلے UAE لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے لیبیا اور لیبیا سے اٹلی پہنچایا جاتا ہے۔ کشتی کے ذریعے ڈنکی لگانا پیدل سے محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں ایجنٹوں کی لالچ یورپ کے خواب دکھانے والوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جو انہیں کشتی میں جانوروں کی طرح بھر کر لے جاتے ہیں اور کشتی الٹنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان کشتیوں کو بہت تیز رفتاری سے چلایا جاتا ہے، اور اوپر سے زیادہ وزن کی وجہ سے ان کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور کچھ کشتیاں الٹ جانے سے کتنے ہی افراد ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ کتنوں کو خون جما دینے والی ٹھنڈ پانی میں تیر کر جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی خوش قسمتی سے زندہ بچ جائے تو ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں ٹھونس کر سفر کو مکمل کروایا جاتا ہے۔ جون میں یونان کشتی حادثے میں پاکستان سمیت سینکڑوں لوگ ڈوب گئے۔ پاکستان کی ہاکی اور فٹ بال کی معروف کھلاڑی شاہدہ رضا نے اچھے مستقبل کی تلاش میں اٹلی کے قریب سمندر میں اپنی جان گنوا دی تھی۔ وہ اپنے معذور بچے کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس کی ڈنکی ہی واحد راستہ نظر آیا۔ ڈنکی کے لیے لوگ اب اٹلی کے جزیرے مالٹا کا بھی رخ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ڈنکی لگا کر یورپ پہنچنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے یورپ میں پاکستان کو بہت برے حالات میں دیکھا۔ ان کی کوئی شہری حقوق نہیں ہوتے، اس لیے کم اجرت پر کام کرنا پڑتا ہے۔
رہنے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں ملتی اور قانونی دستاویزات کے ملنے تک پولیس سے چھپتے پھرتے ہیں، تو اپنی جان یورپ کے خواب کی نظر کرنے اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے جدائی کا دکھ دینے کے بجائے قانونی راستہ اپنائیں۔ اور رہی بات کہ حکومت کی، تو اسے چاہیے کہ عوام کو کم از کم اتنا روزگار تو فراہم کرے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر ڈنکیاں نہ لگائیں۔ تو شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی دراصل پاکستان کی کہانی ہے، اور شاہ رخ خان کو فلم میں دیکھ کر کوئی ایسا ہیرو نہ سمجھا جائے کہ جس نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی، بلکہ اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ فلم نہیں ہے۔ اینگلنگ کو چھوڑ کر یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا انڈیا ہی نہیں لاکھوں پاکستانی کر چکے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ آپ ان سب موٹیویشنل سپیکرز کو سننا چھوڑ دیں جو آپ کو رسک ٹیکنگ کی بات کرتے ہیں، ایک لمبے پروسیس کو اپنائیں، اور پروسیس کے بغیر کامیابی ملنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک کٹھن، مضبوط، سخت لیکن لیگل راستے کو اپنائیں، اور ان ٹکے کے اور آپ لوگوں کو امارت کے نسخے بتا کر غریبوں سے پیسے چھیل کر خود امیر ہونے والے ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں، میں ان کے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اتنی تعداد میں ہو چکے ہیں، اور ان کا کام سوائے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کر کے آپ کو جذباتی سکسیس سٹوریز سنانا اور رسک ٹیکنگ سکھانا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور آپ کو ایڈونچر سکھا کر آپ کو اسی طرح کے ڈنکی کے طرح کے کام اور پھر شارٹ کٹ سکھانا، کرمنالٹی سکھانا، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سیرت طیبہ کو پڑھیں، ایک پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال اور 13 سال کے عرصے کے اندر ٹوٹل 23 سال فتح مکہ کا انتظار کیا۔ یہ طریقہ کار اس سے سمجھیں کہ ایک لمبا پروسیس کاٹنا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈنکیاں مار کر جو جانا، یہ آج کل کے تھرڈ کلاس موٹیویشن سپیکرز کو سوٹ کرتا ہے، آپ کو نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس درست راستے کو اپنانا چاہیے، پروسیس فرسٹ اینڈ سکسیس لیٹر، اور ڈیفینیٹلی جو محنت کرتا ہے وہ سکسیس ضرور ملتی ہے۔ یہ وہاں پر کوئی فالتو میں پیسے نہیں پڑے ہوئے۔ یقین کیجئے، میں نے امریکہ میں بہت سے لوگوں سے ملا جو کہ وہاں پہ انلیگل آئے ہوئے تھے اور انلیگل بیٹھتے ہیں، نہ ان کے سونے کے اچھے حالات ہیں، وہ ایک کمرے میں 15 20 لوگ سوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جہاں پر آپ کو تقریباً $10,000 ملتے ہیں یا $5,000 ملتے ہیں، تو سٹاپ شاپس کے اوپر، جو موٹلز کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر یا پیٹرول سٹیشنز کے اوپر یا ٹرکس کے اوپر آپ کو تقریباً $1,000 $1,200 اتنے میں رکھ لیتے ہیں تاکہ کیش دیا جائے۔ اس سے ان کی جو ہے وہ سیونگ ہو جاتی ہے اور ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اور پاکستانی جو ہے وہ ذلالت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے پروسیس کو جاری رکھیں اور کسی لیگل طریقے سے چند سکل سیکھ کر پھر آپ بھلے پوری دنیا کے اندر کام کرنا جائیں اور ضرور جائیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا، بھارت کو تو سوچ ہی رہے ہوں گے، لیکن اس ٹائم پر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا ٹکا ہم سے بہتر ہو گیا، بھارت کا روپیہ ہم سے بہتر ہو گیا، ایران بھی ہم سے بہتر ہو رہا ہے، ساری دنیا کی روپی ویلیویشن ہم سے بہتر ہے، لیکن پاکستان جو ہے تنزلی کا شکار ہے۔ لیکن آپ کے پاکستان سے 800,000 یعنی 8 لاکھ لوگ جا چکے اور 16,000 اس کی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ تو پالیسیز تو غلط ہیں، لیکن میں ان سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پروسیس اڈاپٹ کریں، آپ یہ والا رسک ڈنکی والا نہ لیں۔